اللہ 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 اللهم اجمعنا بكتابك نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عربوں کے ہاں بھی عورت کی ذلت کچھ کم نہیں تھی، اس کا وجود میں آنا ہی مرد کے لیے باعث شرم و عار تھا، اور عورت کی پیدائش پر ان کے معاشرے میں نہایت ناگواری کے احساسات پائے جاتے تھے۔ اس کے بارے میں قرآن حکیم میں سورۃ النحل میں کچھ ان الفاظ میں عکاسی کی گئی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس چھا جاتی ہے، یعنی چہرہ کالا ہو جاتا ہے غم کے مارے، اور وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے کہ بیٹی پیدا ہو گئی؟ پھر سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رکھے، پالے یا مٹی میں دبا دے۔ الا ساء ما یحکمون، دیکھو کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی اس تخلیق کے بارے میں جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ کتنا برا ہے۔ بعض قبائل میں تو یہ ظلم اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ عورت جب پیدائش کے مرحلے میں آتی تو اس سے پہلے ہی ایک گڑھا کھود کے رکھ لیا جاتا، یعنی قبر پہلے سے تیار کر دی جاتی کہ اگر پیدا ہونے والا بچہ ایک لڑکی ہے تو اسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی مٹی میں ڈال دیا جائے، ایک قبر سے وہ نکلا اور دوسرے میں دبا دیا جائے، اسے چند سانس تک لینے کا حق نہیں تھا۔ لیکن یہ رسم کچھ قبائل میں تھی، سارے قبائل ایسے نہیں تھے۔ اگر سارے قبائل ایسے ہوتے تو بالکل ان کی نسل ہی ختم ہو جاتی، ان کا وجود بھی باقی نہ رہتا۔ اسی طرح ان کے ہاں شادیوں کی تعداد پہ کوئی پابندی نہ تھی، بے شمار نکاح کر لیا کرتے تھے، اور جس کو چاہتے طلاق دیتے، جس کو چاہتے بساتے، جس کو چاہتے لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے، اور جو چاہتے کرتے۔ مرد عورت کے معاملے میں پوری طرح خود مختار تھے، نہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ تھا، نہ شادی کے معاملے میں اس کی کوئی پسند ناپسند تھی، گویا وہ ایک بے زبان جانور کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں عہد نامہ قدیم جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کے مطابق حضرت حوا نے حضرت آدم کو جنت کا پھل کھانے کے لیے کہا، اور پہلے ہی دن سے عورت جو ہے وہ مرد کی گمراہی کا سبب بنی، اسی لیے اس کو وومین کہا جاتا ہے، مین کی ہلاکت کا سبب وومین۔ اسی طرح آپ نے وہ حابیل قابیل کا قصہ سنا ہوگا، اس میں بھی سبب اسرائیلی روایات میں یہی بتایا جاتا ہے کہ عورت تھی، دونوں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اس میں حالانکہ قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ عورت سبب تھی، لیکن اسرائیلی روایات میں وہاں بھی عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی عورت نہایت ذلیل اور حقیر چیز تھی، اسے شیطان کا دروازہ کا نام دیا جاتا ہے اور مرد کو گمراہ کرنے کا سبب۔ اسی طرح ان دونوں کے ہاں، یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں، مرد وارث کی موجودگی میں عورت کسی طرح کی وراثت میں کچھ بھی حصہ نہیں پا سکتی تھی۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت ہر زمانے میں مختلف تہذیبوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف مذاہب میں ذلت و تکلیف اٹھاتی رہی اور نہایت حقارت کا سلوک کی جاتی رہی۔ اس کے بعد اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے اور عورت کو عزت اور احترام کا وہ مقام ملتا ہے جو دنیا میں نہ اس سے پہلے کہیں ملا اور نہ اس کے بعد کہیں ملا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ النساء میں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک اصل سے کہہ کر دونوں کے درمیان ایک بہترین ہم آہنگی پیدا کر دی۔ پھر اسی طرح اہل ایمان کو یہ فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد ہوں یا عورتیں وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، ہمدرد ہیں، یعنی باہم ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ یا کنفرنٹیشن یا اختلاف یا ایک دوسرے کے حریف کے طور پر انہیں پیدا نہیں کیا گیا،
یا ان کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں بتایا گیا، بلکہ دوست، ہمدرد اور مددگار بتایا گیا۔ پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی حقوق عورت کو دیے گئے اسلام کی طرف سے، اس میں سب سے پہلا حق جو تھا وہ تو یہی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، زندگی کا حق تھا کہ اسے اب کوئی مار نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوردار الفاظ میں عورت کے اس حق پر بات کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کے لڑکی ہو وہ نہ تو اسے زندہ درگور کرے اور نہ اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس میں آپ الفاظ پر غور کیجئے کہ اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک نہ کرے، یعنی اسے حقیر نہ سمجھے، اور بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے، یعنی کہیں لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں کمپیریزن میں زیادہ اہمیت نہ دے، تو ایسے شخص کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ اسی طرح عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی مرد مارا جاتا اور مارنے والی عورت ہوتی تو بدلہ لے لیا جاتا، یعنی عورت کو بدلے میں مار دیا جاتا، لیکن اگر عورت مرتی اور مارنے والا مرد ہوتا تو اس کا قصاص نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اسلام نے النفس بالنفس کہہ کر دونوں کی جان کو برابر قرار دیا۔ حدیث میں آتا ہے الرجل يقتل بالمرأة اذا قتلها، مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ مرد کی جان عورت کے مقابلے میں کچھ زیادہ قیمتی ہے۔ دوسرا حق پیدا ہونے کے بعد جو عورت کو دیا گیا وہ اس کی پرورش کا حق تھا، اس کی تعلیم و تربیت کا حق تھا۔ آپ دیکھیں کہ جس معصوم کو زندہ رہنے کا حق نہ تھا، اس کی پرورش، اس کو کھلانا پلانا، اس کو بڑا کرنا، اس پر کچھ خرچ کرنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان الفاظ میں تلقین کی کہ جو شخص 2 بچیوں کی ان کی جوانی تک پہنچنے تک پرورش کرے گا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے، اور یہ فرما کر آپ نے اپنی انگلیوں کو باہم ملا دیا، یعنی قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ ہوگا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا جس مسلمان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے، وہ بیٹیاں اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ اسی طرح طبرانی کی ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکی کی پیدائش پر ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے اے گھر والو تم پر سلامتی ہو، اور وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے کر کہتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا کی گئی، جو اس کی پرورش اور نگرانی کرے گا قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک بچی کی پیدائش اس کے ہاں ہوتی ہے تو فرشتے ایک طرح سے آ کر اس کو اللہ کی مدد کی بشارت دیتے ہیں، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ اس بچی کا خیال رکھنے والا ہو۔ بہترین پرورش کے اصولوں کو اجاگر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہ دو، کیونکہ جب بچوں کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے تو جس کو کمتر گردانا جاتا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیۃ لو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء، کچھ دیتے وقت اپنی اولاد میں برابری رکھو، اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو بچیوں کو ترجیح دیتا، یعنی اگر مجھے یہ حق ملتا کہ میں زیادہ دوں تو بچیوں کو زیادہ دیتا۔ اسی طرح لڑکی کی فطری خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا جس میں آپ کا طرز عمل بہت خوبصورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اگرچہ غلام تھے لیکن ان کی اچھے اخلاق اور عادات سے متاثر ہو کر آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان کو اپنا بیٹا کہا۔ تو ان کی اولاد جو تھی اس میں حضرت اسامہ تھے جو آپ کو بہت پیارے تھے، کیونکہ آپ کا اپنا کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں رہا، بچپن میں فوت ہو گئے، تو اسامہ بڑے ہوئے اور ان سے آپ بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسامہ کو چوٹ لگ گئی اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا، آپ ان کا خون صاف کرتے جاتے اور فرماتے
اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اسے زیور پہناتے، اور بار بار یہی کہہ رہے تھے اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو یہ لے کر دیتے، یہ لے کر دیتے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے لڑکے بہت بہادر ہوتے ہیں اور تم بہت اچھے ہو، مت رو، لیکن اس موقع پر کہا کہ ہاں ہم تم سے بہت لاڈ کرتے اگر تم بیٹی ہوتے، لیکن اب تم بیٹا ہو تو ہمت کرو۔ پھر اسی طرح پرورش کے ساتھ ساتھ تعلیم کے اوپر بہت توجہ دلائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی فرض ہے۔ اور والدین کو خصوصی طور پر بچیوں کی تعلیم پر خوشخبری دی گئی۔ آپ نے فرمایا من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنہ، جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی اور ان کی تعلیم و تربیت کی، یعنی خاص طور پر یہاں پرورش میں تعلیم اور تربیت کی بات ہے، اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو وہ بچیاں اس کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہترین اخلاق سے منور تھیں۔ پھر اسی طرح آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم پر بھی توجہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اتنا کچھ سیکھا کہ آپ کی وفات کے بعد تقریباً 48 سال تک 48 ایئرز تک وہ تعلیم کے میدان میں نہ صرف یہ کہ عورتوں بلکہ مردوں کو بھی سکھاتی رہی۔ اگر اب بھی آپ مسجد نبوی میں کبھی جانا ہو تو وہاں پر ایک ستون ہے جسے اسطوانہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ وہ مقام ہے جہاں حضرت عائشہ کی مسند ہوتی تھی اور وہ تعلیم دیا کرتی تھی جس میں سب شامل ہوتے تھے، اگرچہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر پڑھایا کرتی تھی کیونکہ ازواج مطہرات کا ایک خاص مقام تھا، اور ان کی عزت اور ان کے مرتبے کی وجہ سے، یعنی ان کی احترام کی وجہ سے، کیونکہ انہیں امت کی مائیں کہا گیا، تو خاص طور پر یہ تلقین کی گئی کہ وہ مردوں کے سامنے براہ راست نہ آئے۔ گمراہیوں کی رات میں نور